جو مصحف آپ نے اس کورس کے لیے تیار کیا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے مرتضیٰ بھائی. میں نے آپ کو ابھی انڈرسٹینڈ قرآن کورس کا تعارف کروایا، جس کے نتیجے میں 80% قرآن مجید کی ووکیبلری مکمل ہو جاتی ہے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ یہ کورس کرنے کے بعد 80% قرآن مجید کا ترجمہ خود سے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے ہی ایک مصحف ڈیزائن کیا ہے. اس کی بیسکلی 5 خوبیاں ہیں. پہلی اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ رسم عثمانی، جو کہ قرآن مجید کا ایک مخصوص رسم الخط ہے جس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے، یہ اس میں لکھا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رسم عثمانی کی مطابقت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے کمپیوٹر کی مدد سے ایسے فارم تیار کیے ہیں جس میں قرآن تجوید کے سارے رولز شامل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک صفحے کو 4 پوائنٹرز میں تقسیم کیا ہے. جیسے کسی زمانے میں قرآن مجید کو رکوع میں تقسیم کیا گیا تھا، دراصل رکوع میں تقسیم کرنا یاد کرنے کے لیے تھا، تو ہم اس سے ایک سٹیپ چونکہ آگے جا رہے ہیں، یاد بھی کروا رہے ہیں اور انڈرسٹینڈ بھی کروا رہے ہیں. تو یاد کرنے کے لیے اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک صفحے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور 4 پوائنٹرز، اس کے 4 اشارات ہم نے اس کے مقرر کر دیے. اور یہ پوائنٹرز جو صفحات ہیں یہ بھی ہم ہاتھوں کی انگلیوں پہ کرواتے ہیں. جیسے عموماً پہلا صفحہ اکیلا ہوتا ہے، اس کے بعد صفحات جوڑی جوڑی کھلتے ہیں. آپ قرآن کھولیں گے یوں جوڑی میں تو 2-3 آمنے سامنے ہوگا، 4-5 آمنے سامنے ہوگا. تو 1 2 3 4 5 یہ ابتدائی 5 صفحات، 6 7 8 9 10. تو یعنی ہر صفحے کے پھر 4 اشارے بھی ہیں. جیسے پہلا صفحہ ہے تو اس کے 4 اشارے میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھ دیتا ہوں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. تو یوں 600 صفحات ہیں قرآن مجید کے، جو 15 لائن والا قرآن ہے. تو 2400 پوائنٹرز بنتے ہیں یہ جو پورے قرآن کے ہیں. یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ کورس مکمل کرنے کے بعد آپ قرآن مجید کا ترجمہ کریں تو ہر لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہیں. 9 میں سے 8 الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ اس کورس کے دوران سیکھ چکے ہوں گے. ہر لائن میں صرف ایک نیا لفظ ہوگا آپ کے لیے، لیکن ہم نے ہر لائن میں سے 2 الفاظ کو لیا ہے اور اس کا ترجمہ ہم نے حاشیہ میں لکھ دیا ہے. یہ دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر لائن میں سے ہم نے 2 افعال کو لیا ہے. ویسے تو اوسطاً پورے قرآن مجید کی اگر آپ بات کریں تو تقریباً ہر لائن میں 9 میں سے 3 افعال ہیں، 3 اسماء ہیں، 2 حروف ہیں. 8 ہو گئے. 9واں حرف یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا. لیکن ہم نے ہر لائن میں سے 2 افعال کا انتخاب کیا ہے اور ان کا کوڈ ہم نے حاشیہ میں لکھ دیا ہے، جس سے ہم ترجمہ کرواتے ہوئے بچے سے گرامر کے انالائسس بھی کرواتے ہیں. ماشاءاللہ، بہترین. اچھا، اگر ہم دیکھیں تو یہ جو مصحف ظاہر ہے کہ اس کو آپ نے بڑے جدید طریقے سے ٹیکنیکس کے پوائنٹ آف ویو سے تیار کیا ہے. تو اس میں بچہ جب سبق یاد کرتا ہے، پریپیئر کرتا ہے، تو وہ کیا روایتی ہی طریقہ ہے یا کوئی اس میں بھی جدت ہے؟ نہیں، بچے کے یاد کرنے کی بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا پہلے مراحل ہیں ہمارے، تو اسی طرح بچے کے سبق یاد کرنے کے بھی مراحل ہیں. اچھا. اور ان میں جو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بچے نے جو صفحہ یاد کرنا ہے تو پہلے اس نے اس کے پوائنٹرز یاد کرنے ہیں. پہلے اس نے وہ پوائنٹرز یاد کرنے ہیں 4، جس صفحے پہ بھی ہے ہر صفحے کے 4 پوائنٹرز ہیں. اور پھر اس نے اس کا ناظرہ جو بنیادی ہے، اگر اس میں کہیں کمی بیشی ہے تو ناظرہ درست کرنا ہے. پھر اس نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. ترجمہ تو قاری صاحب نے کروانا ہے، لیکن چونکہ کورس سے گزر چکے ہوتے ہیں بچے تو زیادہ تر ترجمہ ہم بچوں سے خود کرواتے ہیں. ترجمہ کرنے کے بعد پھر ہم بچوں کو آنکھوں سے حفظ نہیں کرواتے، بلکہ بچوں کو کانوں سے حفظ کرواتے ہیں. اچھا. یہ ہر ایک بچے کے پاس اپنا ٹیب ہے اور اس میں اچھے قراء حضرات کی پورے قرآن کی تلاوت موجود ہے. تو اس نے پھر کیا کرنا ہے کہ ہیڈ فون کے ساتھ کلاس میں اس نے سن کر یاد کرنا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا کہ صحابہ کرام نے قرآن سن کر کیا تھا. اور اس وقت جس تعداد میں قرآن مجید پرنٹ ہو رہا ہے، یہ 100 سال 50 سال پہلے چلے جائیں تو اس تعداد میں قرآن پرنٹ نہیں ہوتا تھا. بے شک. تو سن کر پھر اس کو پھر آخر میں پھر وہ یاد کرتے ہیں. ماشاءاللہ، یہ بڑی امیزنگ چیز ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، ظاہر ہے کہ 3 سال آپ کے پاس بچے ہوتے ہیں، آپ قرآن کے سارے مرحلے سے ان کو گزار لیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے
کہ اس وقت اگر سوسائٹی میں آپ دیکھیں تو بے شمار افواج آپ کو ملتے ہیں، ایسے ہی لیکن تربیت کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے نا کوسچنز ہوتے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں اسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں آپ نے ایک تو یہ ماشاءاللہ فہم ہے تو یہ ظاہر ہے کہ براہ راست خود تربیت ہی ہے، لیکن کیا آپ نے الگ سے بھی کوئی پیٹرن تربیت کے لیے شعوری طور پہ بچوں کے لیے ڈیولپ کیا ہے اس کورس کے لیے؟ جی بالکل. کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جب آغاز ہوا تھا تو بنیادی طور پر یہ ادارہ بچوں کی کردار سازی کے لیے بنایا گیا تھا. یعنی اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ مختلف بحرانوں کا شکار ہے، اور ان تمام بحرانوں نے ایک بحران کریکٹر کے بحران، کردار کے بحران سے جنم لیے ہیں وہ تمام بحران. اور اسی طرح ہماری تعلیم کے اوپر تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، لیکن تربیت کے حوالے سے کہیں بھی آپ کو کام نظر نہیں آئے گا. اور پھر ایک شخص میں اگر تعلیم کی کمی ہے تو اس تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر لیتی ہے، لیکن کسی میں اگر تربیت کی کمی ہے تو تعلیم اس تربیت کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی. تو کریکٹر ایجوکیشن کے بنیادی طور پر آغاز سے 3 پروگرام تھے: قرآن و سنہ ایجوکیشن، کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن، اور اسی طرح کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایجوکیشن. تو بچے کی کردار سازی کے حوالے سے بھی پورا ایک ماڈل موجود ہے. اور اس میں سب سے اہم بات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ بچے کی شخصیت پہ جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں تو وہ 6 عوامل ہیں بچے کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہونے والے. نمبر 1، 3 کا تعلق ادارے کے ساتھ ہے، 3 کا تعلق گھر سے ہے. ادارے میں بچہ کتاب سے بھی سیکھتا ہے، ٹیچر سے بھی سیکھتا ہے، ہم نصابی سرگرمیوں سے بھی سیکھتا ہے. پھر گھر میں آ جائیں تو بچہ والدین سے بھی سیکھتا ہے، بچہ میڈیا سے بھی سیکھتا ہے، اس کے جو پیئرز ہیں ان سے بھی سیکھتا ہے. تو اسی طرح ہم نے بچوں کی کچھ ویلیوز پہ، کچھ اقدار پہ، کچھ عادات پہ، خودی پہ، یہ ہم نے 5 ہمارے ڈومینز ہیں جن میں عادات ہیں، جن میں اقدار ہیں، جن میں خودی ہے، جس میں حقوق و فرائض ہیں. تو جیسے عادات ہیں تو صفائی کی عادت ہے، پابندی وقت کی عادت ہے، محنت کی عادت ہے. اور اسی طرح اقدار ہیں تو صبر ہے، عدل ہے، حیا ہے. اس طرح کی حقوق، اللہ اور رسول کے حقوق، ذات کے حقوق. تو ٹوٹل یہ 25 چیزیں ہیں جن کو آزاد کشمیر گورنمنٹ نے بھی قومی اوصاف کا نام دیا ہے. اور اسی طرح یہ 25 چیزیں جو ہے وہ ہم بچے کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے مختلف ماڈلز ہیں. بچوں کے لیے ورکشاپ ڈیزائن کی گئی ہیں، ہر ایک ٹاپک کے اوپر بچوں کے لیے مہمات بنائی گئی ہیں. اور اسی طرح بچوں کے لیے پھر سیرت سٹوریز بنائی گئی ہیں. 6ٹھی کلاس میں سیرت الانبیاء کے نام سے، 7ویں کلاس میں سیرت النبی کے نام سے، 8ویں کلاس میں سب سے سچے قصے سیرت الصحابہ کے نام سے. تو یہ بچوں کی کردار سازی کے اوپر بھی ماشاءاللہ بہت بہترین قسم کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریسرچ بھی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہے. اب یہ جو کورس آپ کے پاس ظاہر ہے کہ جب بچے کر رہے ہوتے ہیں تو 3-1 سال کا ٹائم ہوتا ہے، تو ایسے میں ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے، والدین، ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا حفظ کروائے، لیکن ایک چیز ان کے آڑے آتی ہے وہ یہ کہ اب 3 سال جب بچے مدرسے میں رہیں گے یا 4 سال 2 سال رہیں گے تو وہ اسکول کی تعلیم سے کٹ جائے گا. تو اس حوالے سے کیا کوئی اچیومنٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے ریپلیسمنٹ میں کیا وہ سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں؟ اگر پڑھا رہے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ یہ بہت اہم بات ہے اس دور کے اندر. آپ بذات خود حافظ ہیں ماشاءاللہ. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ حفظ کرنا بذات خود ایک ریاضت کا کام ہے، جس کے اوپر لازمی بات یہ ہے کہ آپ کو بے حد محنت کرنی پڑتی ہے. اور آپ کو اپنے کل وقت کا تقریباً 80% جو ہے وہ حفظ کے لیے وقف کرنا پڑتا ہے ایک دن کا. تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ان کی عصری تعلیم کو بھی ساتھ رکھا جائے. عموم میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ 5ویں پاس کرنے کے بعد، 4تھی پاس کرنے کے بعد، بسا اوقات 3ری پاس کرنے کے بعد مدرسے میں آ گیا، اس نے 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال بھی لگاتا ہے حفظ کی، اور پھر وہ ڈائریکٹ 9th میں جب جائے گا تو وہ نہ تو پڑھ سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم حفظ کے ساتھ ساتھ ریگولر اسکول پڑھاتے ہیں. پہلے سال میں 6ٹھی پڑھاتے ہیں، دوسرے سال میں 7ویں پڑھاتے ہیں، تیسرے سال میں ہم 8ویں پڑھاتے ہیں. تو 6th 7th اور 8th یہ 3 کلاسز ہماری ریگولر چلتی ہیں 4 سبجیکٹس کے ساتھ: سائنس، انگلش، اردو اور میتھ. اور ظہر سے لے کر عصر تک ان 4 سبجیکٹس کے پیریڈ ہوتے ہیں. اور یہ ان کے لیے بھی ہم نے پورا ایک ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے، اور اس کو پروجیکٹ بیس لرننگ کہتے ہیں
کہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچے سیکھتے ہیں. یہ بک فری ماڈل ہے اور اس میں جتنے بھی آؤٹ کمز ہم نے رکھے ہیں وہ سارے سنگل نیشنل کریکولم کے ہیں. جو یکساں قومی نصاب ہے اس کے جتنے حاصلات تعلم ہیں ان کی بنیاد کے اوپر یہ پروجیکٹ بیس کورس جو ہے وہ بچوں کے لیے بنایا گیا ہے ان 4 سبجیکٹس کا، 6ٹھی کا، 7ویں کا، 8ویں کا. اور اس میں ان 2 سالوں کے اندر خصوصاً 6ٹھی اور 7ویں کے اندر ہم اتنی کیپیسٹی بلڈ کر دیتے ہیں بچوں کی کہ وہ اگر کہیں 9th میں جاتے ہیں تو وہ پھر ان بچوں کے لیول کے ہوتے ہیں جو ریگولر اسکول پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں. ماشاء یہ اللہ. بک فری ماڈل ہے. 1 گھنٹے کا اس کا ایک سبجیکٹ کا پیریڈ ہوتا ہے اور اس میں 30 منٹ ٹیچر کا کام ہوتا ہے اچھا کہ ٹیچر نے 30 منٹ کوئی بھی ٹاپک ہے تو ٹیچر نے وہ پڑھانا ہے. 30 منٹ بچوں نے پھر وہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے جو کہ کلاس ورک ہوتا ہے. اس کا کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا. ماشاء اللہ بہترین. جی یہ تو یہ ہم ان کو سکول بھی ساتھ ماشاء اللہ بہت بہترین. اچھا آخر میں جاتے جاتے یہ سوال ہوگا، ظاہر ہے کہ ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ تھوڑا سا بتائیے گا پاکستان میں کون سے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں اس وقت اس پروگرام کو لے کے آپ آگے بڑھے ہیں اور وہاں سے اچیومنٹس رزلٹ جو ہے وہ آپ کو باقاعدہ مل رہے ہیں آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں؟ ویسے تو اس سے پہلے تو ہم پائلٹنگ فیز میں تھے، اور جو پائلٹنگ جہاں پر ہماری کسی پروگرام کی چل رہی ہو تو وہ ٹیکنالوجی ہم کسی کو نہیں دیتے. تو گزشتہ 4 سالوں سے 2020 سے میں نے جیسے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، القرآن اکیڈمی دیرکوٹ سے ہم نے اس کی پائلٹنگ کا آغاز کیا ہے. اور القرآن اکیڈمی دیرکوٹ سے ہم نے اس لیے آغاز کیا ہے کہ یہ میرے خیال سے واحد ادارہ ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار ادارے ہوں گے لیکن ہمارے علم میں جو تھا وہ واحد یہی تھا کہ یہ سال میں 1 دفعہ ایڈمیشن کرتے ہیں. اچھا. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ اسی ادارے میں ممکن ہو سکتا ہے جس میں سال میں 1 مرتبہ ایڈمیشن آتے ہوں. اس لیے کہ 3 مہینے بچوں کو کورس سے گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد تقریباً 1 سبق ہوتا ہے پوری کلاس کا جس پہ حفظ چلتا ہے، اور وہ کورس کرنے کے بعد پھر وہ ترجمہ کے ساتھ حفظ شروع کرتے ہیں. اور ایک بچہ اس مہینے آ رہا ہے، ایک بچہ اگلے مہینے آ رہا ہے، ایک اس سے اگلے آ رہا ہے، تو آپ ان کو الگ الگ سے ایک بچے کو تو آپ کورس نہیں کروا سکتے. تو اس لیے ہم نے فی الوقت اس کی پائلٹنگ کی تھی القرآن اکیڈمی دیرکوٹ میں، جو کہ الحمدللہ ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمیں کامیابی وہاں سے ملی ہے. اس کو پھر ہم نے اسکیل اپ شروع کیا ہے کہ اس سال سے ہم اس کو پورے پاکستان میں متعارف کرواتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ابتدائی طور پر جو کاوش کی ہے وہ ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات کی ہے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ مدارس جو ہے وہ وفاق المدارس کے تحت آتے ہیں. پھر اسی دورے میں ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور وہیں پر کراچی میں ہی ہم نے مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے جو محتمیم ہیں ان کے ساتھ ہم نے ملاقات کی ہے. دوسرے فیز میں ہمارا پروگرام یہ تھا کہ رابطۃ المدارس کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. اسی طرح وفاق المدارس سلفیہ جو ہے ان کے صدر سے ملاقات کرنی ہے. وفاق المدارس شیعہ جو ہیں ان کے صدر سے ہم نے ملاقات کرنی ہے، اور ہم ان کو یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مدارس میں اس کو شروع کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ تو ایک بورڈ کی سطح پہ فیصلہ ہونا ہے نہیں ہونا، وفاق نے اس کو قبول کرنا ہے نہیں کرنا، اپنے اداروں میں شروع کرنا ہے نہیں کرنا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ 4 سالوں میں کراچی سے لے کر پورے پاکستان سے مختلف وفود نے ہمیں وزٹ کیا ہے. اچھا. ہمارے ادارے کو وزٹ کیا، اور جس بندے تک بھی یہ خبر پہنچی ہے انہوں نے ہم سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ ہمارے ادارے میں بھی. تو بنیادی طور پر اصل میں اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ورلڈ ٹرینڈ ٹیم چاہیے. ٹیچر جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چاہیے. ایڈمیشن 1 دفعہ ہونے چاہیے، بچے سال میں 1 دفعہ آ رہے ہوں، اور پراپر اس کا جو میں نے مراحل جتنے آپ کو بتائے، کوئی بھی بندہ اگر شروع کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس ماڈل پہ ہم نے گزشتہ 4 سالوں میں محنت کی ہے وہ اسی کے مطابق رہے گا تو اس کے نتائج اس کو حاصل ہو سکتے ہیں. اچھا، اس میں آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ ساری جو ماشاء اللہ آپ نے ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں، تو ظاہر ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ جو اداروں کو چلا رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس سلسلے کو وہ اڈاپٹ کریں، کیونکہ اس کے رزلٹ ہیں جس طرح آپ نے مختصر وقت میں چیزیں بتائی ہیں، اور کہنے میں تو یہ بڑا مختصر کر کے آپ نے بتایا، لیکن اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ بڑی محنت اور ریسرچ ساری موجود ہے. اس وقت آزاد کشمیر یا پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں وہ اگر اپنے اداروں کے اندر اس کو شروع کرنا چاہتے ہوں
تو کیا میکینزم ہے, کیا طریقہ کار ہے, وہ کیسے اپنے اداروں میں شروع کر سکتے ہیں, آپ سے وہ رابطہ کریں گے, کیا فری آف کاسٹ یہ کورسز ہوں گے, اس والے سے گزشتہ سال ہم نے اس کام کا بھی ایک ہلکا سا آغاز کیا تھا کہ جو دیگر مدارس اگر اس کو شروع کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے بنیادی شرط میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیچر کا ٹرین ہونا بہت ضروری ہے, اور پھر جو باقی پورا میں نے آپ کو اپنا تعارف کروایا اس پروگرام کا, اسی کے مطابق اس کو لے کر چلنا ضروری ہے. ہم اپنی طرف سے یہ کرتے ہیں کہ ہر سال فروری کے مہینے میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ان مدارس کے ٹیچرز کو ڈیولپ کرنا ہے جو حفظ ود انڈرسٹینڈنگ کا شوق رکھتے ہیں. جو لوگ اپنے اداروں کے اندر اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ جنوری میں ہم سے رابطہ کریں اور اپنے رجسٹریشن کروا دیں. اس سال بھی ہم نے فروری میں ایک کلاس کی ہے جس میں مختلف اداروں کے قرہ حضرات موجود تھے, جن کو ہم نے یہ پورا کورس بھی کروایا اور ان کو یہ پوری ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کی ہم نے. تو اس کے ہماری طرف سے کوئی چارجز نہیں ہوتے, فری آف کاسٹ ہم ان کے ٹیچرز کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کو یہ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرتے ہیں. وقتاً فوقتاً ہم جا کے ان کے اداروں کو وزٹ بھی کرتے ہیں. القرآن اکیڈمی گڑھی دوبٹہ ایک ادارہ ہے, اسی طرح کلیت الدعوت الاسلامیہ مظفر آباد ہے, دارالعلوم تعلیم القرآن پلندری ہے, اسی طرح ریڈ فاؤنڈیشن میں بھی تقریباً 16-17 اسکولوں میں حفظ کروایا جا رہا ہے. لیکن اس سال پائلٹنگ کے طور پر ریڈ فاؤنڈیشن کے 3 ادارے ہیں جو حفظ ود انڈرسٹینڈنگ کے تحت چل رہے ہیں. اسی طرح بیریہ ٹاؤن میں ایک ادارہ ہے. ابھی مستقبل قریب میں کھاریاں تحصیل میں جتنے ادارے ہیں تنظیم المدارس کے تحت آتے ہیں, ان میں ہم ایک نیٹ ورک شروع کر رہے ہیں حفظ ود انڈرسٹینڈنگ کا. تو جو بھی اس کا شوق رکھتے ہوں, میں نے اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ اس کام کے لیے وقف کیا ہے کہ جو ادارہ بھی میرے متعلقہ اس کو اگر کوئی معاونات چاہیے تو میں اس کو فراہم کروں گا انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کے ہمارے اہم مہمان سے سماعت کی ہیں کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں اپنی جو زندگی ہے وہ دین اسلام کے لیے وقف کی ہے, اور جس ادارے سے یہ منسلک ہیں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اور اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی مشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نئی نسل کی کردار سازی کے ذریعے فلاحی معاشرے کا قیام, وہ چاہے مدارس ہوں, چاہے اسکولز ہوں, کالجز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, پھر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں, تو تمام لوگوں کے لیے مختلف کورسز کو انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور یہ ساری چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. تو فیاض صاحب کی بڑی خدمات ہیں, اور یہ جتنی بھی ٹیم اس وقت آپ کو پاکستان میں نظر آ رہی ہے قرآن کی اس تعلیم کو آگے بڑھانے میں, ان کے استاد بھی ہیں. اور میں آخر پہ دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے علم, حلم اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اور ناظرین, آج کے اس پروگرام کو ہم یہیں پر اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ شعور حیات کے اس پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.